بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم.اے. اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 121 ہے، جس کا عنوان ہے بدایۃ المجتہد کی کتاب الطلاق کا الجملۃ الثانیہ، یعنی دوسرا موضوع، اور آج انشاءاللہ ہم وقول من قال سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 120 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور تشریح کے دوران ہم نے کچھ چیزوں کی وضاحت کی تھی، جن میں سب سے پہلے یہ بات کی تھی ہم نے کہ بچے کی طلاق کا حکم کیا ہے۔ آیا بچہ چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا اس کی طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس میں فقہا کا اختلاف تھا، ہم نے تفصیلاً فقہا کا اختلاف دیکھ لیا۔ کچھ فقہا کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ قریب البلوغ ہے، بلوغت کے بالکل قریب ہے، تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہم نے مذہب پڑھا تھا کہ اگر وہ رمضان کے روزے رکھنے کے قابل ہے تو پھر اس کی طلاق ہو جائے گی، اگر اس سے بھی چھوٹا ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ہم نے پچھلے سبق میں اسی مسئلے کے بارے میں جو مختلف فقہاء کرام کے اقوال تھے ان کو تفصیلاً دیکھا تھا، اور دوسرا مسئلہ پچھلے سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا مدہوش کی طلاق کا حکم تھا، کہ جو بے ہوش آدمی ہوتا ہے، مدہوش ہوتا ہے، آیا اگر وہ طلاق دے دے، طلاق کے الفاظ ادا کر لے تو اس کی طلاق کا حکم کیا ہے، تفصیلاً ہم نے پچھلے سبق میں دیکھ لیا۔ چونکہ اس میں بھی فقہاء کی مختلف آراء ہیں، بعض اس کو مجنون کی طرح قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوتی ایسے اس کی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بعض جو ہے مجنون اور اس میں فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجنون کی طلاق نہیں ہوگی لیکن مدہوش کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ مختلف فقہاء کرام کے اقوال تھے، اور اس مسئلے میں چونکہ اختلاف تھا تو اس اختلاف کا سبب بھی ہم نے جان لیا تھا کہ بعض لوگ اس کو مجنون کی طرح قرار دیتے ہیں اور بعض فقہاء اس کو مجنون سے الگ قرار دیتے ہیں، اور یہی اختلاف کی اصل بنیاد ہے، اصل جڑ ہے جہاں سے یہ اختلاف نکلتا ہے۔ اور ایسے ہی آخر میں ہم نے مدہوش پر کون سے احکام لازم ہوں گے اور کون سے احکام لازم نہیں ہوں گے، اس کو ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا تھا۔ مختلف فقہاء کرام کی مختلف آراء تھیں، لیکن امام لیث رحمہ اللہ نے فیصلہ کن بات کی کہ وہ احکام جن کا تعلق کلام اور زبان سے ہے وہ احکام تو لازم نہیں ہوں گے، جن احکام کا تعلق اس کے جوارح سے ہے، اعضاء سے ہے، وہ احکام اس پر لازم ہو جائیں گے۔ جیسے زنا کرنا تو یہ لازم ہو جائے گا، اس کی حد لازم ہو جائے گی، قتل کرنا اس کی حد لازم ہو جائے گی، لیکن جن کا تعلق زبان سے ہے جیسے تہمت لگانا، طلاق دینا، نکاح کرنا، بیع کرنا، ایسے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ یہ اس کا خلاصہ تھا۔ تو اس سبق میں انشاءاللہ آج ہم عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم دیکھیں گے کہ ایک قول تھا فقہاء کرام کا، یہی مجنون کے حوالے سے، مدہوش کے حوالے سے، اس کو ہم دیکھیں گے، اس کو مصنف نے بیان کیا ہے۔ ایسے ہی آج کے سبق کا اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے مریض کی طلاق کا حکم، کہ اگر کوئی بیمار ہے اور وہ بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا اس کی بیوی اس کی وارث بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اس میں انشاءاللہ ہم تفصیلاً یہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ اور چونکہ مریض کی طلاق کے حکم میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے تو انشاءاللہ اس سبق میں اس اختلاف کی وضاحت کی جائے گی۔ تو آج کی ہماری عبارت ہے، چلیں دیکھتے ہیں۔ وقول من قال، اور یہ قول فقہاء کرام کا کہ ان کل طلاق جائز الا طلاق المعتوہ، کہ سارے لوگوں کی طلاق دینا جائز ہے، صرف مغلوب العقل کی طلاق جائز نہیں ہے، یعنی اس کی طلاق لازم نہیں ہوگی، اس کے علاوہ جتنے لوگوں کی بھی طلاقیں ہیں وہ ساری کی ساری ہو جائیں گی۔ لیس نصا، یہ جملہ جو ہے یہ نص نہیں ہے، فی الزام السکران طلاق، سکران کی طلاق کو لازم کرنے میں، یعنی یہ جملہ سکران کی طلاق کو لازم کرنے میں نص نہیں ہے، یعنی اس جملے سے یہ ثابت نہیں ہوتا
کہ سکران کی طلاق بھی لازم ہو جائے گی، یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ سکران کی جو طلاق ہے اس کا عدم لزوم ہے، وہ لازم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لأن سکران معتوہ ما، کہ سکران جو ہے وہ بھی تو مغلوب العقل ہوتا ہے، اس کی بھی عقل پہ پردہ پڑا ہوتا ہے۔ وبہ قال داود و ابو ثور و اسحاق و جماعت من التابعین، اور یہ قول جو ہے امام داؤد کا، ابو لیث کا، اسحاق اور ایک تابعین کی پوری ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ ان کل طلاق جائز الا طلاق المعتوہ، کہ صرف مغلوب العقل کی طلاق لازم نہیں ہوگی، باقی سب کی طلاق ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سکران کی طلاق بھی لازم ہوگی۔ یہ ان فقہاء کرام کا قول ہے۔ اعنی ان طلاقہ لیس یلزم، یعنی مصنف کہہ رہے میری مراد یہ ہے کہ جو سکران ہے اس کی طلاق لازم نہیں ہوگی، اس کی طلاق لازم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بھی تو مغلوب العقل ہے۔ وعن الشافعی القولان، امام شافعی رحمہ اللہ کے اس بارے میں دو قول ہیں۔ واختار اکثر اصحابہ، اور ایک قول یہ ہے کہ جس کو اکثر امام شافعی کے اصحاب نے اختیار کیا ہے، قولہ الموافق للجمہور، یہ جمہور کے موافق بھی ہے۔ واختار المزنی من اصحابہ، اور ایک جو ہے اس کو مزنی اور اس کے اصحاب نے، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب میں سے امام مزنی نے اختیار کیا ہے، وہ ہے ان طلاقہ غیر واقع، کہ جو سکران ہے اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہی جمہور کا مسلک تھا، اور یہی تقریباً امام شافعی کے زیادہ اصحاب اور زیادہ شاگردوں کا مسلک ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ان کل طلاق جائز الا طلاق المعتوہ، کہ مغلوب العقل کی طلاق لازم نہیں ہوگی، باقی سب کی لازم ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جی سکران کی طلاق بھی لازم ہوگی، بلکہ مصنف کہہ رہے ان طلاقہ لیس یلزم، جو سکران ہے اس کی طلاق لازم نہیں ہوگی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ سے دو قول ہیں، لیکن زیادہ مروی وہی ہے، زیادہ راجح وہی ہے جیسا کہ جمہور کا بھی ہے، جمہور کے بھی موافق ہے، اور کہ ان طلاقہ غیر واقع، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیں، یہاں سے مریض کی طلاق کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا الْمَرِيضُ الَّذِي يُطَلِّقُ طَلَاقًا بَائِنًا، کہ مریض آدمی جو طلاق دے دے اپنی بیوی کو طلاق بائن، وَيَمُوتُ مِن مَرَضِهِ، اور وہ اسی بیماری میں، اسی مرض میں مر بھی جائے، اس کا انتقال ہو جائے، یعنی مریض کا اسی مرض میں انتقال ہو جائے، فَإِنَّ مَالِكًا، تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، وَجَمَاعَةً، اور ایک پوری جماعت ہے جو کہتی ہے، یقول تَرِثُهُ زَوْجَتُهُ، کہ اس کی اہلیہ جو ہے، اس کی بیگم جو ہے وہ اس کی وارث بنے گی، یعنی شوہر نے طلاق دیے طلاق بائن اور اسی بیماری میں مر گیا جس میں طلاق دیے، تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ عورت اس کی وارث بنے گی۔ والشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وجماعت، اور ایک پوری جماعت، لا یورثها، کہ وہ خاتون اس شوہر کی وارث نہیں ہوگی۔ والذی قالوا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بتوریثها، کہ وہ وارث ہوگی، انقسموا ثلاث فرق، وہ تین فرقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کہ جو وارث بنے گی ان کے تین فرقے بنتے ہیں۔ ففرقۃ قالت، ایک فرقہ کہتا ہے، لها المیراث ما دامت فی العدۃ، کہ جب تک وہ عدت میں ہوگی تب تک تو اس کے لیے میراث ہوگی، اور جب اس کی عدت ختم ہو جائے گی تو پھر وہ میراث کی مالک نہیں ہوگی۔ وممن قال بذلک ابو حنیفہ، اس کے قائل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب اور امام ثوری رحمہ اللہ یہ لوگ ہیں کہ جب تک وہ عدت میں ہے تب تک تو وراثت کی حقدار ہے، اس کے بعد حقدار نہیں۔ وقال قوم، دوسرا فرقہ، لها المیراث، اس کے لیے میراث ہوگی، ما لم تتزوج، جب تک کہ وہ دوسرا نکاح نہ کر لے، ما لم تتزوج، یعنی جب تک وہ نکاح نہ کرے دوسرا، اس وقت تک وہ میراث کی مالک ہوگی، اس کو میراث ملے گی۔ وممن قال بہذا، اور اس قول کے قائلین جو ہیں امام احمد بن حنبل، ابن ابی لیلہ، یہ لوگ ہیں۔ وقال قوم، اور تیسرا فرقہ، تیسرا گروہ یہ کہتا ہے، بل تریث کانت فی العدۃ، کہ وہ عورت وارث بنے گی، کانت فی العدۃ، چاہے وہ عدت میں ہو، او لم تکن، یا وہ عدت میں نہ ہو، تزوجت، آگے شادی کر لے، ام لم تتزوج، چاہے وہ آگے شادی نہ کرے۔ یہ مذہب امام مالک
اور لیث رحمہ اللہ ان لوگوں کا ہے۔ بہرحال مریض کی طلاق کا حکم یہ ہے کہ جب مریض نے طلاق بائن دے دی اور اسی مرض میں اس کا انتقال ہو گیا تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ وارث بنے گی، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ وارث نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وارث ہوگی، اس کے 3 گروہ ہیں کہ بھئی وارث ہوگی تو کب تک وارث ہوگی، اس کی حد اور لمیٹیشن کیا ہے۔ تو ایک گروہ کہتا ہے کہ جب تک وہ عدت میں تب تک مالک ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ جب تک وہ آگے دوسری شادی نہ کر لے تب تک وہ میراث کی حقدار ہوگی، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ چاہے اس کی عدت پوری ہو یا نہ ہو، عدت میں ہو یا نہ ہو، آگے نکاح کرے یا نہ کرے، ہر حال میں وہ میراث کی حقدار ہوگی۔ اور یہی مذہب امام مالک رحمہ اللہ کا اور امام لیث رحمہ اللہ ان لوگوں کا ہے۔ تو بہرحال آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور اس تشریح کے دوران ہم نے چند چیزوں کی وضاحت کی ہے، جن میں سب سے پہلے ایک قول کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو قول ہے کہ صرف معتوب العقل کی طلاق لازم نہیں ہوگی، باقی سارے لوگوں کی عقل طلاق لازم ہوگی۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جی سکران جو ہے اس کی طلاق بھی لازم ہوگی، بلکہ مصنف نے بتایا کہ اس کی طلاق لازم نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی آج کے سبق میں ہم نے مریض کی طلاق کا حکم پڑھا ہے کہ مریض اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے طلاق بائن اور اسی مرض میں اس کی وفات ہو جائے تو آیا وہ عورت میراث کی حقدار ہوگی یا میراث کی حقدار نہیں ہوگی۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں حقدار ہوگی، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں حقدار نہیں ہوگی، اور امام مالک اور ان کے ساتھ جو دوسرے فقہا تھے یہ کہتے تھے کہ طلاق واقع ہو جائے گی، میراث میں وہ شامل ہوگی عورت۔ تو ان کے آگے 3 گروہ بن گئے تھے۔ مصنف نے تینوں گروہوں کو تفصیلاً بیان کیا ہے کہ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ جی جب تک وہ عدت میں ہے تب تک مالک ہوگی، ایک گروہ کا کہنا ہے جب تک وہ آگے شادی نہ کر لے تب تک وہ وراثت کی حقدار ہوگی، اور ایک گروہ کا کہنا ہے وہ عدت میں ہو یا نہ ہو، آگے شادی کرے یا نہ کرے، ہر صورت میں وہ میراث کی حقدار ہوگی۔ ایسے ہی اختلاف تھا فقہا کا مریض کی طلاق کے حکم میں، یہ اختلاف ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی سوال کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور مذکورہ عبارت کی تشریح کریں اور مریض کے طلاق کا حکم بیان کریں، نیز میں اس میں فقہا کی جو آراء ہیں ان کی وضاحت کریں۔ تو یہ گویا کہ ہمارا یہ مریض کی طلاق کا حکم جو ہے اس آج کے سبق میں پورا ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 122 میں ہماری یہی ترتیب چلتی رہے گی کہ بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق کا الجملۃ الثانیہ یعنی دوسرا موضوع ہمارا چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ وسبب الخلاف سے آگے ہم پڑھیں گے۔ یہ جو پیچھے مسئلہ گزرا ہے مریض کی طلاق کا حکم، اس مسئلے میں چونکہ فقہا کا اختلاف تھا تو اس اختلاف کا جو اصل سبب، اصل محرک اور اس اختلاف کی جو اصل بنیاد ہے جہاں سے یہ نکلتا ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم وسبب الخلاف سے دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔